والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ بہت سے احباب کو یاد ہوگا کہ 27 جولائی کے درس میں ارادہ یہ تھا کہ سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ دونوں کا مطالعہ مکمل کر لیا جائے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ چونکہ سورۃ العصر پر میں نے بے شمار مرتبہ درس دیا ہے، بہت سی کیسٹ ریکارڈنگز موجود ہیں، بہت مختصر بھی بہت مفصل بھی، پھر مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جس کا درس میں نے بارہا مکمل کیا، وہ بھی ایک اعتبار سے سورۃ العصر ہی کا درس ہے، پھر میری 2 تحریریں اس پر موجود ہیں۔ اس لیے خیال یہ تھا کہ میں اجمالاً سورۃ العصر کا بیان کر کے اور اصلاً 27 جولائی کے درس میں سورۃ الہمزہ کا درس دوں گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا اور ہم 2 پورے درس مختص کر چکے ہیں سورۃ العصر کے بیان کے لیے، اور ابھی آج بھی مجھے چند باتیں مزید اس کے بارے میں عرض کرنی ہیں، لیکن آج امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا بیان مکمل کر کے پھر سورۃ الہمزہ کا بھی انشاءاللہ مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ سورۃ العصر کے بارے میں جو چند باتیں مجھے مزید عرض کرنی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات وہ کہ جس پر پچھلی مرتبہ کا بیان ختم ہوا تھا کہ انسان کی نجات کے جن 4 لوازم کا ذکر ہوا ہے سورہ عصر کی آخری آیت میں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایمان لائے تو اس کے یہ سارے نتائج از خود نکلیں گے۔ جیسے کہ آم کے درخت کی گٹھلی جو ہے، آم کی گٹھلی، اس میں پورا درخت موجود ہے، اگر گٹھلی صحیح ہے اور اسے زمین صحیح مل گئی جس میں کہ آپ نے اس گٹھلی کو دبایا ہے، تو اس سے وہ 2 پتے نکلیں گے، پھر اس کے بعد وہی بڑھ کر ایک تناور درخت بنے گا، اسی میں پھر آم کا جو پھل ہے وہ لگے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گٹھلی میں پورا درخت موجود ہے۔ اسی طرح محض ایمان میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ایمان ہی کے مضمرات ہیں کہ جن کو کھول دیا گیا ہے۔ عام طور پر صرف ایک لفظ کے حوالے سے کھولا جاتا ہے عمل صالح، لیکن یہاں اس کو مزید کھول دیا گیا۔ عمل ہی کے 2 اور پہلو ہیں، حق کا اعلان، حق کی تبلیغ، حق کی وصیت، پھر صبر، خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا، جیسے کہ حضرت لقمان کی نصیحت میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، بہت ہی پیاری آیت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو، نیکی کا حکم دیتا رہیو، بدی سے روکتا رہیو، اور پھر صبر کیجو اس پر جو تجھ پر آئے، اس لیے کہ یہ تواصی بالحق جو ہے یہ لازماً ایسی صورتحال اس سے پیدا ہوگی کہ جس میں انسان کے استقامت اور عزم اور حوصلے کا امتحان ہو جائے گا۔ اب اس میں جو مزید بات عرض کرنی ہے، جو کچھ اجمالاً پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، کہ یہ چاروں چیزیں اگر بڑھتی ہیں
تو ان میں ایک توازن مطلوب ہے. ایمان کی مقدار اگر بڑھے گی اسی درجے میں عمل صالح کے اندر بھی اور نکھار آنا چاہیے. اسی درجے میں نہی عن المنکر امر بالمعروف اس کے اندر بھی ترقی ہونی چاہیے. اسی درجے میں ثابت قدمی، اسی درجے میں صبر و مثابرت اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. گویا کہ جیسے ہم گراف بنایا کرتے ہیں تو اس کی بیس لائن پر اگر آپ ایمان، اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح، اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالحق، اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالصبر. اب آپ ورٹیکل جو اس کا آرم ہے اس پر دیکھیے کہ ایمان اگر بڑھا تو اسی درجے میں عمل صالح بڑھنا چاہیے، اسی درجے میں تواصی بالحق، اسی درجے میں تواصی بالصبر. تو اس طریقے سے ایک توازن کے ساتھ ترقی ہو تو یہ تو ہے مطلوب. اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ جس کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے طباع مختلف بنائی ہیں. جو استاد طبع کا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے، اس کا تو کسی حد تک لحاظ رکھنا پڑے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دروں بین لوگ، انٹروورٹس لوگ، وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، غور و فکر کا مادہ، ان کا زیادہ رجحان ہوگا معرفت کی طرف، علم کی طرف، اور یقیناً ایمان میں ان کی ترقی زیادہ ہوگی. اور اتنا زیادہ معاملہ شاید عمل میں نظر نہ آئے. ہوگا عمل صالح بھی ہوگا، تواصی بالحق بھی ہوگا، تواصی بالصبر بھی ہوگا، لیکن قدر کمی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے مزاج کی افتادگی ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں فعال قسم کے لوگ، ایکسٹروورٹس، بھاگ دوڑ کرنے والے، ملنے جلنے والے، گفتگو کرنے والے. یہ جو لوگ چاق و چوبند ہوتے ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل کا پہلو بھی زیادہ ہوگا، تواصی بالحق میں بھی آگے نکلیں گے، تواصی بالصبر بھی ہوگا. شاید وہ معرفت کی گہرائیاں، وہ علم کی اور جو رفتیں ہیں ان سے ان کو اتنی زیادہ مناسبت نہ ہو. اس پہلو سے کسی درجے میں کچھ کمی بیشی وہ تو قابل لحاظ ہوگی، اور وہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کے اندر فرق رکھا ہے انسانوں کے، اور ان کے افتاد طبع میں جو فرق رکھا ہے جو فطری ہے، اس کو اس حد تک تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نارمل فینومینن ہے. لیکن اگر کوئی گراس امبیلنس ہے، بہت ہی نمایاں قسم کا عدم توازن ہے، کہ فرض کیجئے ایمان اور اپنی ذاتی نیکی جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن حمیت و غیرت حق کا نام و نشان نہیں. اس پر انسان کا خون بھی نہیں کھول رہا کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے. اپنی نیکی، اپنی عبادت، اپنی ریاضتیں، اپنا تزکیہ نفس، اس میں تو بہت ہی انسان جو ہے مبالغے تک جا رہا ہے، اس میں شدت ہے، لیکن ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض ہی نہیں. یہ ایک انتہائی گراس امبیلنس ہے. چنانچہ اس کی جو مثال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث نبوی میں آئی ہے، بہت ہی پیاری مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نمایاں بات ہو نہیں سکتی. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ افصح العرب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا. یہ حدیث بھی میں نے اپنے کتابچے کے آخر میں دی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. یعنی یہ کہ عذاب استیصال کا حکم ہوا ہے، جیسے قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں یا اور دنیا میں دوسری بستیوں پر اس قسم کے عذاب آئے ہیں، الٹ دو. قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی آنکھ کے ادھر سے ادھر ہو جانے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. طرفۃ عین نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، ہمارے محاورے میں اس کے لیے لفظ ہوگا پلک جھپکنا. پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی شخص کی ذاتی نیکی کا تصور کیجئے، اس کی ذاتی نیکی، اس کا زہد، اس کا تقوی کس درجے کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں گواہی دے رہے ہیں. وہاں مبالغے کا بھی کوئی امکان نہیں، جھوٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے. جو بات ہے صحیح ہے. قال صوابا، اللہ کی جناب میں تو کوئی بھی غلط بات کہنے کی جرات ہی نہیں کرے گا. تو اللہ کی جناب میں حضرت جبرائیل کی گواہی ہے، لم یعصک طرفۃ عین،
وہ تو اتنا نیک عابد اور زاہد بندہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، اس پر بھی اور ان سب پر بھی۔ بلکہ اس کو یوں بیان کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی تمتمایا نہیں میری حمیت کی وجہ سے، یعنی اس کے خون نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کا خون کھولا نہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے جائے، ظاہر بات ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اسے برداشت نہیں کرتا، بہت ہی کمزور ہوگا، کچھ نہ کر سکے گا، تب بھی وہ غصے میں کانپے گا، اپنے ہی آپ میں کانپے گا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ کم سے کم اتنی حمیت و غیرت تو ہو۔ اگر یہ جو حمیت اور غیرت ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ وہ تو غافل ہے، ان کی تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو پڑے ہوئے ہیں جہاں جس وادی کے اندر بھی وہ منہ مار رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنا نیک، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا ہم سے لو لگانے والا، ہماری عبادت کے اندر اتنی جان کھپانے والا، اور اس کی بے حمیتی اور بے غیرتی کا اگر یہ عالم ہے تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے۔ اقلبها علیہ وعلیہ، اب یہ ہے وہ گراس امبیلنس جسے میں کہہ رہا ہوں، انتہائی نمایاں عدم توازن۔ ایمان، ظاہر بات ہے ایمان ہے تبھی وہ ذاتی طور پر نیک ہے، اپنا تقوی اور اپنی عبادت اور ریاضت اور زہد جو ہے وہ بغیر ایمان کے تو نہیں ہے، لیکن بات وہاں رک گئی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہوئی۔ اس کے بالکل برعکس اس دور میں ایک نقشہ نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے تو شاید یہ پہلا امبیلنس زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں خانقاہی نظام، تزکیے کا، تربیت کا، تصوف کا نظام، اس کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ اپنی ذاتی عبادت گزاری میں، تزکیہ نفس میں، زہد میں کافی کچھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ آج کا معاملہ جو ہے کچھ برعکس ہے۔ یہ صدی وہ ہے جس میں اسلام کے نام پر تحریکیں اٹھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خاص طور پر ہم اپنے حالات میں دیکھیں کہ تحریک آزادی، تحریک پاکستان، نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لگانے والے کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار، اپنا عمل زیرو۔ یہ صورتحال جو ہے اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 45 برس ہو گئے قمری حساب سے، بلکہ 45 برس ہو گئے، لیکن وہ پاکستان تو قائم ہوا لیکن وہاں اسلام تو نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ وہ گراس امبیلنس، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام کے جلوس ہے، اسلام کے لیے لوگوں نے جانیں بھی دی ہیں، لیکن یہ کہ خود اپنا ایمان اور عمل صالح کا کھاتا جو ہے اور اس کا کھانا جو ہے خالی پڑا۔ یہی چیز اس کے بعد جو ہوئی ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں، یوں سمجھیے 30 برس کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اور چل رہی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا ایمان اور عمل صالح والا کھانا جو ہے خالی، نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ختم نبوت کے لیے جانیں دی ہیں لوگوں نے۔ اور میں نے بارہا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے گریبان کھول کر نوجوانوں نے گولیاں کھائی، لیکن یہ کہ ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ عملی نہیں تھا، بس ایک جذباتی رو تھی جس کے اندر کہ وہ بہرحال ناموس رسالت کے نام پر مسلمان جو ہے وہ گردن کٹا دیتا ہے۔ یہ دوسرا گراس امبیلنس ہے۔ تو میں نے آج جو نقطہ واضح کیا اسے سمجھ لیجئے کہ ایک کسی حد تک کوئی کمی بیشی، کسی معاملے میں زیادہ، کسی میں قدرے کم، یہ تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طباع کا فرق ہوتا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں، لیکن اس طرح کا عدم توازن، اتنا گراس امبیلنس اگر ہے تو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ یہ پیتھولوجی ہے، یہ پھر مرض کی علامت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ جو ہم جس گراس امبیلنس کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ دوسری قسم کا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ پہلی قسم کا جو تھا وہ زیادہ تھا۔ آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے، فضائل کی دعوت ان کے ہاں بہت ہی شدت کے ساتھ ہے، اتباع سنت جو ہے اس کے لیے باریک سے باریک چیزوں پر پورا اہتمام ہے، اس کے لیے غور و فکر ہے، تلقین ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں بیٹھ کر، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، چلنا کس طریقے سے چاہیے، جوتا کیسے پہننا چاہیے، مسواک کیسے کرنی چاہیے، لیکن نہی عن المنکر، خون کا کھولنا، یہ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں،
معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ تو دونوں قسم کے گراس امبیلنس آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور جب تک یہ رفع نہیں ہوگا، کسی درجے میں فرق و تفاوت میں نے جیسا کہ آج عرض کیا وہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، قابل فہم ہے، لیکن اس درجے فرق و تفاوت اور عدم توازن جو ہے وہ